جب ہم سورہ ابراہیم کو پڑھتے ہیں تو سورہ ابراہیم میں جو بہت اہم مضامین بیان ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلے تو بنیادی عقائد پر بات ہوئی ہے، وہی جو مکی صورتوں کا موضوع رہا ہے، یعنی توحید، رسالت اور جزا و سزا آخرت، یعنی اس پر ایمان کی بحث ہوئی ہے۔ پھر کافروں کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، جبکہ مومنوں کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کے قوموں نے اسی طرح انکار کیا ہے، عداوت کی ہے، مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا ہے جو آپ کی قوم نے اختیار کیا ہے، یعنی آیت نمبر 18 تک۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو ذکر کی جو بعض انبیاء اور انہیں جھٹلانے والوں کے درمیان ہوئی ہے، اور جھٹلانے والوں نے انبیاء کی دعوت کے جواب میں 4 شبہات پیش کیے ہیں کہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں شبہ، جو کہ مشرکین کے ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں، اور اسی شبے کے جواب میں انبیاء نے فرمایا اے اللہ کے بندو، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے دلائل کو اس قدر واضح ہیں کہ ان پر کسی دلیل، کسی برہان کے قیام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ، ہر حرکت و سکون اس کی وحدانیت کا گواہ ہے۔ کیا جب صبح سورج طلوع ہو جائے تو پھر دن کے وجود پر کسی دلیل کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ بالکل بھی نہیں رہتی۔ دن تو دن ہے، اجالا خود بتاتا ہے کہ سورج موجود ہے، کہیں سے طلوع ہوا ہے، اور مشرکین کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا۔ انبیاء نے جواب دیا کہ بے شک ہم بشر ہیں، لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہوئی، اور ہم پر وحی نازل ہوئی ہے۔ حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی طرف کسی انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا جائے گا نا۔ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو کسی فرشتے کو ہی نبی بنا کر بھیجا جاتا۔ پھر آگے مشرکین کو ہدایت دی گئی ہے کہ مشرکین کو ہدایت سے محروم رکھنے کا ایک سبب، بڑا سبب یہ تھا کہ وہ تقلید آبا کرتے تھے، وہ اپنے آبا و اجداد کی راہ کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ قرآن نے بہت سارے مقامات پر اس کی تردید فرمائی۔ اللہ کا دستور ہے اور وعدہ یہ ہے کہ وہ شکر کرنے والے کو زیادہ دیتا ہے اور ناشکری کرنے والوں کے لیے عذاب کا بڑا سخت ہے۔ تو شکر کی حقیقت یہ کہ انسان نعمتوں کے فضل کا اقرار کرے، اس کی تعریف کرے، نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے وہ نعمت ادا کی گئی ہے۔ نعمت علم کا تقاضا یہ ہے، کہ عمل کیا جائے اور جاہلوں کو تعلیم دی جائے جس پر دوسری نعمتوں کو قیاس کیا جاتا ہے۔ اور اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا خاص طور پر ذکر کی گئی جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اہل مکہ اور اپنی اولاد اور اپنے خاندان کے لیے کی تھی، اور انہی دعاؤں میں انہوں نے امن مانگا، رزق مانگا، دلوں کا میلان مانگا، اقامت الصلاۃ مانگی، مغفرت کی درخواست کی تھی۔ آیت نمبر 25 سے 41 تک یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے بعد حق اور ایمان کے کلمے کو شجرہ طیبہ یعنی پاکیزہ درخت کے ساتھ اور باطل اور دل سے اتر جائے گی تو اس کی جڑ مضبوط اور اس کا پھل بھی بڑا شیریں ہوتا ہے، اور جبکہ کلمہ خبیثہ جو ہوتا ہے، کلمہ خبیثہ کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور اس کا ثمر بھی وہ ہوتا بھی بے ثمر ہے۔ سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور جہنم کے ہولناک عذابوں کا تذکرہ ہے۔ جیسے کہ سورت کی شروع میں آغاز میں قرآن کی حکمت کے بارے میں بیان ہوا تھا، اسی طرح آخری آیت میں اس کے مقصد کا نزول کا بیان ہوا ہے۔ ارشاد ہوا یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ معبود ہے، اللہ اکیلا ہے، اور تاکہ اہل علم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو کیا ہوا؟ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اہل علم کے لیے نصیحت ہے، جو نصیحت چاہتے ہیں۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے اور اسی لیے دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے خبردار کیا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ معبود برحق بس ایک ہی ہے، اور تاکہ وہ سمجھ رکھنے والوں کے لیے یہ نصیحت حاصل کریں۔ تو الحمدللہ سورہ ابراہیم مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے اور باقی صورتوں کو بھی اپنی رضا کے مطابق عافیت کے ساتھ تکمیل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔